شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جی اس کی آواز تھوڑی تیز کر دیں، بہت سلو ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. تھوڑی سی اور آواز بڑھائیں یار. ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. اب صحیح ہے. 2-3 ہفتوں سے قرآن مجید میں مذکور ایک واقعہ اس پر بیان چل رہا ہے اور اس سے جو ملنے والے اسباق تھے اس پہ کچھ روشنی ڈالی جا رہی تھی. میں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں سے ایک بادشاہ کا واقعہ بیان کیا کہ بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا. جادوگر کی موت کا وقت آنے لگا تو جادوگر نے کہا کہ میں کسی نوجوان کو یہ جادو کا علم سکھاتا ہوں. تو ایک نوجوان تھا، وہ جادوگر کے پاس جایا کرتا. راستے میں کسی راہب کی عبادت گاہ بھی تھی. راہب کے پاس سے ہو کے جاتا اور واپسی پہ بھی راہب کے پاس سے ہو کے گزرتا. تو زیادہ اثر کس کا ہونا شروع ہو گیا؟ راہب کا. اس لیے کہ راہب کی جو باتیں تھیں وہ اٹریکٹیو تھیں، اس میں کشش زیادہ تھی. اور جادوگر کی جو باتیں تھیں ان باتوں میں دنیا تو اسے بہت نظر آ رہی تھی، دولت بھی بہت نظر آ رہی تھی، عزت بھی نظر آ رہی تھی، مگر ضمیر ملامت کر رہا تھا. اس پر میں نے کچھ بات کی تھی. بعض دفعہ انسان ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو اس کے نفس کا تقاضا ہوتا ہے، اس کا دل کی خواہش ہوتی ہے، مگر ضمیر ملامت کرتا ہے. تو جو غیرت مند لوگ ہیں وہ اپنے ضمیر کی آواز کو سنتے ہیں اور ضمیر کی پکار پر لبیک کہتے ہیں اور اپنی دنیا کو قربان کر دیتے ہیں. اور جن میں غیرت نہیں ہے وہ ایسے موقع پر، آزمائش کے موقع پر، اپنے ضمیر کی آواز کو کچل دیتے ہیں اور اپنی خواہشات کو پورا کر لیتے ہیں. اور ایسے ہی وقت آزمائش میں انسان جب پورا اترتا ہے تو اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کل بڑا دلچسپ واقعہ سنایا اپنی زندگی کا. بتایا کہ میں کہیں غلط کیس میں جیل میں پھنس گیا تھا. کسی ٹرسٹ کے تھرو خوراک تقسیم کر رہے تھے. تو لمبا قصہ ہے، بہرحال ان کو جیل ہو گئی. کہتے ہیں میں بھی تھا، میرے ساتھ میرے دوست بھی تھے. وہ جو دوست تھا وہ نو مسلم تھا، نیا نیا اسلام قبول کیا تھا اس نے.
بہری مذہب سے اسلام قبول کیا تھا تبلیغی جماعت کی برکت سے. تو کہتے ہیں کہ ہم جیل میں جب پھنس گئے اور اتنا زیادہ ہمیں ٹارچر کیا گیا تو ہم نے اللہ سے دعا مانگی. ہم نے دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہ واقعہ یاد آیا کہ ایک غار کا منہ پتھر سے بند ہو گیا تھا. غار کا منہ پتھر سے بند ہو گیا تھا, مشہور واقعہ ہے نا. تو تین آدمی غار کے اندر پھنس گئے. جب تینوں غار کے اندر پھنس گئے, نہ ہوا کا راستہ نہ روشنی کا راستہ, موت یقینی ہے کیونکہ آواز بھی باہر نہیں جائے گی ان کی. جب چیخیں گے پکاریں گے تو کون سنے گا بیابان میں, اور ویسے بھی جب غار کے منہ پر کوئی پتھر بڑا گر جائے تو آواز کہاں سے باہر جائے گی. تو اب ان تینوں کو اپنی موت یقینی نظر آنے لگی, اور موت بھی ایسی کہ بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کے مر جانا, آسان موت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تینوں نے پھر اللہ سے دعا مانگی. تینوں نے کہا کہ بھائی ہم نے زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا ہو جو صرف اللہ کی خاطر ہو اور وہ بڑا عمل ہو, تو اللہ کے سامنے وہ عمل رکھ کر اللہ کو اس عمل کا واسطہ دے کے دعا مانگتے ہیں. بعض دفعہ ہم کوئی نیکی کرتے ہیں جو ہمیں خود احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے ہم سے بہت اچھا کام کروا لیا, اور بعض دفعہ نہیں بھی کرتے. تو تینوں نے دعا مانگی. پہلے نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ اے اللہ, کانت ابنت عم لی وکنت احبها کاشد ما یحب الرجال النساء. اے اللہ میرے چچا کی بیٹی تھی, میں اس پہ عاشق تھا بہت زیادہ, اور زنا کرنا چاہتا تھا, بدکاری کرنا چاہتا تھا, لیکن وہ قدرت نہیں دیتی تھی. یہاں تک کہ قحط پڑ گیا, میرے پاس مال تھا, تو وہ قحط سے متاثر ہو کر, بھوک اور پیاس سے متاثر ہو کر میرے پاس کچھ راشن لینے کے لیے آئی. میں نے اس سے کہا کہ میں اس شرط پر تمہاری اس حاجت کو پورا کروں گا کہ تم میری خواہش کو پورا کرو. مجبور تھی, بھوکی مر جاتی, اور اس پر ایک شیطان سوار تھا. مجبور ہو گئی وہ, یہاں تک کہ یہ شخص کہتا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے مانگ رہا ہے. اللہ سے جو ہے نا مانگنا سیکھنا چاہیے انسان. یہاں تک کہ جب مکمل قدرت ہو گئی زنا کرنے کی, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اور ہے بھی معشوقہ اپنی محبوبہ, تو اس لڑکی نے صرف ایک بات کہی, اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ, کہ اللہ سے ڈر, میں تو مجبور ہوں, بھوکی مر جاؤں گی, تو مجبور نہیں ہے. اس کا تجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. آج جو زنا کرنے والا ہے وہ مزے کو تو دیکھتا ہے, وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا مجھے حساب دینا ہے. اگر اللہ نے زانی سے حساب نہ لینا ہوتا تو پھر لوگ زنا سے بچ کے نکاح کیوں کرتے میرے بھائی؟ ٹینشن میں کیوں ڈالتے اپنے آپ کو؟ جو نکاح کر رہے ہیں وہ بیوقوف ہیں. جو زنا کرنے والا ہے وہ شادی کرنے والے کو پرلے درجے کا احمق اور بیوقوف سمجھتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کل نکاح کرنے والے کو زنا کرنے والا بھی بیوقوف سمجھ رہا ہے, زنا نہ کرنے والا بھی بیوقوف سمجھ رہا ہے. اچھا کام ہے نا. باپ بھی اس کو بیوقوف سمجھ رہا ہے اپنے بیٹے کو, ماں بھی اپنے بیٹے کو بیوقوف سمجھ رہی ہے. الفلاحیہ مسجد کے امام صاحب ہیں, اکیلے دنیا میں شاید رہ گئے ہیں جو کہہ رہے ہیں اچھا کام ہے, اور بھی ہیں کچھ لوگ. ورنہ نکاح کرنے والے کو سب کیا کہتے ہیں؟ پرلے درجے کا
بے وقوف کے خامخواہ کی ذمہ داریاں اپنے سر لے رہا ہے. مگر اللہ اس کے رسول کیا کہتے ہیں؟ عبادت کر رہا ہے. بیٹا کہے نا ابا سے میں نے نکاح کرنا، ابا کہتے گھر سے نکلو، کہتے ہیں نا ابا نکل جا یہاں سے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ مسجد میں جا کے کرو. نکاح کرنا کہاں سنت ہے؟ بولتے ہی نہیں ہے یار. اللہ نے کیا میرے گھر سے مت نکلو، شادی ہال میں نہ کراؤ، کہاں کرواؤ؟ مسجد میں. ابھی الحمدللہ مسجدوں میں نکاحوں کا رواج بڑھ گیا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے گھر میں آ کے کرو. ابا نے گھر سے نکال دیا کوئی پرابلم نہیں، ماں نے نکال دیا کوئی پرابلم نہیں ہے. نکاح ہوگا مسجد میں ہوگا. نکاح کرو گے ابا کی طرف سے صلواتیں سننے کو ملیں گی، اماں کی طرف سے اپنے خرچے پہ اگر کر رہے ہو. یہ بتا دوں میں اپنی ذمہ داری، یہ بار بار ایسا نہ ابا کے خرچے پہ. ابا نے پال گیا، جوان کر دیا، بس ابا کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اب جو ہوگا اپنے خرچے پہ ہوگا. اپنے خرچے پہ کر رہے ہو اور ابا نے صلواتیں سنانا شروع کر دی، جو کہ کریں گے ضرور. اماں نے شروع کر دی، بہنوں نے تانے کوسنے دینا شروع کر دیے. ابھی بہت ہنس رہا ہے یہ بچہ جو ہے نا، بہت ہنس رہا ہے، چھوٹا ہے نا. اگر یہ بالغ ہو چکا ہوتا تو یہ رو رہا ہوتا. کہتے ہیں میرے دل کی آواز. یہ بچہ بہت ہنس رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو. جب یہ بالغ ہوگا پھر یہ بیان سنے گا تو پھوٹ پھوٹ کے روئے گا. کہے گا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا میرے دل میں کیا ہے. تو ابا بھی صلواتیں سناتے ہیں، اماں بھی صلواتیں سناتی ہیں، محلے والے بھی، معاشرے والے بھی. مگر اللہ کیا کہتے ہیں؟ جب نکاح ہوگا تو پہلے خطبہ ہوگا. خطبہ اللہ کی حمد و ثنا ہوگی. صلواتوں کا بالکل اپوزٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دعائیں ہوں گی، دعائیں، حدیثیں ہوں گی، قرآن کی آیات ہوں گی. نکاح سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ اور نکاح پڑھواؤ گے کس سے؟ فقہا لکھتے ہیں، اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ قوم کا جو نیک آدمی ہو اس سے نکاح پڑھوانا چاہیے. تو وہ حقیقت میں ہو نہ ہو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن لوگ جس کو نیک سمجھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میں حوصلہ افزائی کی جتنی بھی ان عناصر تھے نا وہ سارے کے سارے اس میں اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہیں. پھر آپ اگر نکاح کریں گے، خاندان ٹائم پہ اگر نکاح کریں گے، بڑھاپے میں کریں گے پھر لوگ خوش ہوتے ہیں. اگر آپ بڑھاپے میں نکاح کر لیا نا آپ ہو گئے 48 سال کے، 50 سال کے، تو پھر تو لوگ رشتہ تلاش کرتے ہیں، بھائی اب کرا دو یار. 15-20 سال کی بات کر رہا ہوں جو جوانی کی عمر ہے، جس میں اصل حکم ہے شریعت کا کہ نکاح کرو. اس عمر میں اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر یہ صلواتیں، تانے اور یہ الٹی سیدھی باتیں. تو اس میں اگر آپ کریں گے بھی تو آپ کوشش کریں گے سب کو پتہ نہ چلے، ورنہ معاشرہ ہمارے پیچھے پڑ جائے گا. اتنی کچی عمر میں، بچپن میں شادی کر دی اس کی، یہ کوئی عمر ہے؟ ایسی ایسی باتیں کریں گے. تو اللہ نے کیا کہا کہ جب نکاح کرو تو دھوم دھام سے ولیمہ کرو. دھوم دھام کا مطلب پبلک کو خوب اکٹھا کرو، اس لیے کہ صحیح کام ہو رہا ہے، غلط کام نہیں ہو رہا. ولیمہ کرو، کھانا کھلاؤ پبلک کو. ادھر ادھر چھپن چھپائی کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کرتے ہیں نا تو بھاگ کے آتے ہیں ادھر، میرے کہنے کو مل جائے گا کمرہ ومرہ مل جائے گا، بھاگا ہوا ہوں میں. اور یہ بھی فرمایا کہ مجمع میں کرو. مجمع میں غلط کام کیا جاتا ہے، غلط کام تو چھپ کے کیے جاتے ہیں نا. میں ابھی آ رہا ہوں اصل وہ موضوع پر، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا ہمیں اپنی بھی تو ایک خواہش ہے وہ پوری کرنے دینا. اعلن النکاح، نبی نے فرمایا نکاح علی الاعلان کرو. علی الاعلان، غلط کام علی الاعلان ہوتا ہے؟ بولو بھائی، چھپ کے. ابا کہہ رہے ہیں اگر تو نے کیا مجھے پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. اماں کہہ رہی ہے اگر پتہ چلا کہ تو نے 17 سال کی عمر میں شادی کر لی، اتنے موٹے موٹے آنسو، میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں؟ اپنے خرچے پہ کیے اس نے 17 سال پہ. اگر کوئی جاب لگ گئی ہے، کوئی وراثت میں پیسے مل گئے، اپنے خرچے کی بات کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھو.
تو اماں کیا تانا دیتی ہیں، ابا کیا تانا دیتے ہیں، پتہ نہیں چلنا چاہیے کسی کو. تو اللہ کیا کہتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اعلنوا النکاح، نکاح علی الاعلان کرو، پبلک کو بتاؤ کہ ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے، تاکہ پبلک میں جو کمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی شرم آئے کہ یہ 17 سال کے ہو کے کر سکتا ہے اور ہم 47 کے ہو گئے. اور ایک اور عجیب جملہ کہا، وَلَوْ بِالدَّفْ، ڈھول بھی بجاؤ. ویسے ڈھول بجانا منع ہے نا، وہ ایک ڈھول بجانا منع پہ ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ ایک مولوی صاحب ہمیشہ ڈھول کے خلاف بیان کیا کرتے تھے کہ ڈھول بجانا منع ہے، ڈھول بجانا منع ہے. اب ان کا بچہ گم گیا تو لوگوں نے کہا بھائی ڈھول بجا کے ڈھنڈورا پیٹو پورے محلے کو. پہلے زمانے میں ڈھول بجتا تھا سب اکٹھے ہوتے تھے، بھائی کیا ہو رہا ہے تو بتاؤ میرا بچہ گم گیا. اب وہ ڈھول بجانا منع ہے، وہ تو ساری زندگی بیان یہ کرتے رہیں گے ڈھول بجانا منع ہے، تو پبلک کو اکٹھا کیسے کریں. تو انہوں نے کہا چلو ڈھول لے کے نکلو اور یہی اعلان کرو کہ ڈھول بجانا منع ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ڈھول لے کے نکلتے تھے اور لوگوں سے کہتے لوگوں میرا بچہ گم گیا اور ڈھول بجانا منع ہے. لوگ کہتے تھے ڈھول کیوں بجاؤ رہے، کہ نہیں تو میں اس لیے تاکہ آپ کو ایک شرعی مسئلے کا علم ہو جائے، لوگ اکٹھے ہوں ان کو پتہ چلے کہ ڈھول بجانا منع ہے. خیر، تو نبی نے کیا فرمایا، دف بجاؤ، ڈھول. ڈھول کا مقصد یہ ہے کہ جب ڈھول بجے گا تو سارے محلے کو خبر ہو جائے گا کہ فلانے کی فلانی کے ساتھ شادی ہو گئی. تو کتنی حوصلہ افزائی ہے دیکھو. اس لیے بار بار میں کہتا ہوں کہ یہ جو اپنی چادر ہے نا، اس کی ماحول اور رسم اور رواج کی چادر، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو، ورنہ یہ معاشرہ تمہیں کسی کام کا نہیں چھوڑے گا. یہ اچھے کام پہ اپریشیٹ نہیں کرتا، یہ ہمیشہ غلط باتوں کی ترغیب دیتا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اگر زمین میں اکثریت کو فالو کرو گے تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. تو ان 3 غار میں جو چھپے ہوئے لوگ تھے انہوں نے دعا مانگی. ایک نے کہا کہ اللہ جب وہ چچا زاد بہن جس پہ میں عاشق تھا اس پہ مجھے مکمل قدرت ہو گئی تو اس لڑکی نے کیا کہا، اتق اللہ، میں تو مجبور ہوں تو مجبور نہیں ہے، اللہ سے ڈر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زانی یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا مجھے قیامت کے دن حساب دینا ہے، حساب دینا ہے اس کا. اور زانی پر ایک پھٹکار دنیا میں برستی ہے، وہ آخرت میں بعد میں، وہ یہ کہ اس کو جو گھریلو زندگی ہے وہ اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اپنی زوجہ کی طرف رغبت ختم، روزانہ نئے مزے بدلنے کا شوق، اس سے اس کی لائف کیا ہوتی ہے، ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ذہنی سکون خراب ہو جاتا ہے. جو حلال پر قناعت کرنے والے لوگ ہیں وہ خوش رہتے ہیں، وہ دیکھتے ہی نہیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، سکون سے زندگی گزرتی ہے ان کی. اور جو یاد رکھو جو زانی ہے نا، زانی، اس کا بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے، بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے. نکاح کرنے والے کا بڑھاپا آسانی سے گزر جاتا ہے بال بچوں میں. زنا کرنے والے کو بڑھاپے میں شوق وہی ہوتے ہیں جو جوانی میں تھے. یہ یاد رکھو، شوق ختم نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جوانی میں زنا کا شوق ہے یہ بڑھاپے میں خود بخود ختم ہو جائے گا تو یہ بہت بڑی بھول ہے. اگر بڑھاپے میں زنا کی خواہش ختم ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید نہ ہوتی کہ قیامت کے دن اللہ بوڑھے زانی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے. قوت ختم ہو جاتی ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، خواہش ختم نہیں ہوتی. اور اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ ایک چیز کی خواہش ہے مگر اسے پورا کرنے کی قوت نہیں ہے. کسی چیز کا دل چاہ رہا ہے آپ کا مگر آپ اس خواہش کو پورا کر نہیں سکتے. یہ تو 24 گھنٹے کی ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ خواہش ختم نہیں ہوتی بوڑھے میں اگر اس نے جوانی میں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کیا ہو. جس شخص نے جوانی میں بدنظری نہیں چھوڑی
آپ اس کا بڑھاپا دیکھو, بڑھاپے میں بہت خطرناک نظر باز ہوتا ہے, وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اور پھر اس بد نظری کی پھٹکار اس کے چہرے پہ بھی پڑتی ہے, اور توبہ کی توفیق پھر اکثر نصیب نہیں ہوتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی ہے تو بڑھاپا جب آئے گا تو خود بخود چھوٹ جائے گا. نہیں چھوٹتا, خود بخود اور پختہ ہو جاتا ہے, اور پختہ. اس لیے اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہیں بھائی. اگر اللہ نہ کرے کسی نے زنا کیا تو خوب گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے توبہ کرے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. فرمایا زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, قریب بھی مت جاؤ. کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا اسلام میں حرام ہے, کسی عورت کے ساتھ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعید ہے اس پر کہ کسی بھی جوان عورت کے ساتھ آپ تنہائی اختیار, جوان ہو یا عمر زیادہ ہو, تنہائی نہیں اختیار کر. یہاں بہت ہی کوئی بوڑھی ہے, نانی دادی بن گئی بالکل ہی 90-95 سال کی, ایک الگ بات. جوان عورت ہو, 50-55 سال کی عورت بھی جوان ہی ہوتی ہے. آپ اس کے ساتھ تنہائی اختیار, بولو نا بھائی, نہیں کر سکتے. لفٹ میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے, کہیں بلڈنگ میں آپ جا رہے ہیں, کوئی خاتون چلی گئی لفٹ کے اندر, آپ باہر آ جائیں, آپ نہ جائیں, موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے لفٹوں میں, خاتون جا رہی ہیں, بندہ بھی چلا گیا, کہتے ہیں نظر نیچی کر کے کھڑے ہوئے ہیں. تو بھائی یہ جب جائز ہی نہیں ہے آپ کا اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا, تو آپ کو جب شریعت اجازت ہی نہیں دے رہی تو آپ کتنے اچھے ہیں برے ہیں یہ بحث ہی جائز نہیں ہے. میں منع کرتا تھا بعض دفعہ, ہم وہاں حج پہ گئے تو وہ لفٹ میں بعض دفعہ ایسا, وہاں تو بہت ہوتا ہے ایسے, اکیلی خاتون جا رہی ہیں تو کوئی بندہ چڑھ گیا تو میں منع کرتا, بھائی نہیں, باہر میرے ساتھ چلے جانا. اس سے کہتا میرے ساتھ چلے جانا. نہیں بھائی ہم کو حج کرنے آئے ہیں, لڑکیوں کو دیکھنے تھوڑی آئے ہیں. مجھے پتا ہے بھائی آپ حج کرنے آئے ہیں, تو یہاں اگر اللہ رسول کی نہیں مانو گے تو پھر کہاں مانو گے؟ اللہ اس کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اکیلے سفر کر سکتے ہیں, عورت کے ساتھ سفر نہیں, یعنی تنہائی اختیار کر سکتے ہیں. جو برے لوگ ہیں ان کو اجازت نہیں, نہ برے کو نہ نیک کو. تنہائی جائز نہیں ہے. تنہائی, ہاں کسی خاتون سے بات کرنی ہو, کوئی دوسرا موجود ہو, اگر مجبوری ہو تو بے شک دوسری خاتون ہی ہو. تنہائی جو ہے, تنہائی یہ بہت خطرناک چیز ہے. لوگ ان چیزوں میں ذرہ برابر احتیاط نہیں کرتے, بس براڈ مائنڈڈ بننے کی کوشش میں ہر آدمی. یار ہم لوگ اتنے نیچ سوچ کے نہیں, اتنے گھٹیا نہیں ہے جیسے مولویوں کی باتیں ہیں. تو گھٹیا پن تو یہ بھی ہے کہ اگر زنا کر لیا تو کیا ہو گیا, اس کو بھی اگر آپ نہ دیکھیں تو بھی کلچر ہے. گورے تو کرتے ہیں نا, ان کو کیا ہے, زنا ہو گیا, گرل فرینڈ ہے تو کیا ہو گیا. ہم جا کے کہتے ہیں توبہ توبہ استغفر اللہ, کہتے ہیں یہ اس لیے تو ترقی نہیں کر رہے یہ لوگ. غیرت کو زندگی سے نکال دو تو پھر جو چاہے کرو. پھر نہ جمعے کا بیان سننے کی ضرورت, نہ اتوار کا, نہ کسی عالم کے پاس جانا, نہ کسی بزرگ کی بھی ضرورت نہیں. اور اگر غیرت والی زندگی گزارنی ہے تو شریعت کے ان احکامات کو فالو کرنا پڑے گا. تنہائی عورت کے ساتھ جائز نہیں ہے. ہمارے ایک دوست سے یونیورسٹی میں بہت بڑے پروفیسر تھے, کیا ہیں الحمدللہ. تو یونیورسٹی کی جو لڑکیاں ہیں بعض دفعہ ان سے اپنے پرائیویٹ بلکہ پرسنل جو میٹر ہے نا اس پہ مشورے لیتی ہیں. اب وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تنہائی کے بغیر وہ بتا نہیں سکتی اپنی بات. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے سے مشورہ لینے کے لیے جب کوئی لڑکی بیٹھتی ہے اسکول میں, کلاس میں, تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کی موجودگی میں وہ بات نہیں کرنا چاہتی. تو میں نے کہا کہ یا تو آپ اس سے موبائل پہ بات کر لیں, اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کلاس کا دروازہ کھول کے رکھیں مکمل. اس سے بھی تنہائی, یہ مجبوری کی بات ہے, مجبوری میں اس سے بھی تنہائی, بولو نا بھائی, ختم ہو جائے گی. دروازہ کھلا ہے تو پھر سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ بتا رہے تھے کہ یونیورسٹیوں میں پروفیسر اس کی احتیاط نہیں کرتے. جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر انہوں نے پوچھنا ہو پروفیسر صاحب سے کوئی بات کرنی ہے تو پروفیسر کہتے ہیں کنڈی لگاؤ, تالا لگاؤ, پرسنل میٹر ہے نا, آپ کا پرسنل معاملہ ہے, تو بہت تنہائی کے ساتھ, بہت احتیاط کے ساتھ کان میں آ کے بتاؤ میرے. حرام ہے, گناہ ہے, جواب دینا ہے اللہ کو قیامت کے.
تنہائی میں اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا کرو بس, اور اگر نہیں ہے بیگم تو صبر کرو, اللہ سے دعا مانگو. جی ایک اور دے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نکاح کرنے والے لوگ ہیں یہ بے وقوف نہیں ہیں. جو زنا کرنے والا ہے وہ پرلے درجے کا احمق ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں خام خواہ میں نہیں کہہ دیا کہ زانی کو 100 کوڑے مارا کرو. قرآن میں کہا نا اللہ نے, کنوارا مرد یا کنواری لڑکی اگر زنا کرے تو اللہ نے کیا کہا ہے, چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو, چوک پہ کھڑا کر کے. وَلَا تَأْخُذْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, اور جب اس کے کوڑے لگ رہے ہوں یا کوڑے مارے جا رہے ہوں تو اس معاملے میں تمہارے دل میں نرمی نہیں پیدا ہونی چاہیے. ہائے ہوئے نہیں کرو, ہائے بیچارے کو زور سے لگ گئے, ہائے بیچارے کو یہ ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے توبہ کر لیتا, ہائے توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا تھا. اللہ کہتے ہیں گواہوں سے اگر ثابت ہو گیا تو توبہ کرے گا, میں قبول کر لوں گا. سزا دینے میں نرمی نہیں, سزا پوری دو, پھر ہائے ہوئے کرتے رہو بیٹھ کے. پھر اس کو عار دلانا جائز نہیں ہے, پھر اس کو تانے دینا جائز نہیں ہے. جب ایک دفعہ سزا مل گئی تو بس اب تانے نہیں دے سکتے. اور شادی شدہ مرد اگر زنا کرے, شادی شدہ کا تو سخت حکم ہے, اس کو جب حلال ہے تو حرام کی طرف کیوں جا رہا ہے وہ, تو پھر اس کی سزا کیا ہے بتائیے؟ رجم ہے, رجم. جاوید احمد غامدی صاحب نے بہت سارے شریعت کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی ہیں جس پر پوری امت متفق تھی. وہ کہتے ہیں میں امت کو مانتا ہی نہیں, میں تو قرآن کو مانتا ہوں. آج بہت سے لوگ اس قسم کے دعوے کرتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں نے کیا کہا تو فلاں نے کیا کہا, میں یہ دیکھتا ہوں کہ قرآن نے کیا کہا. یہ بڑے خوشنما دعوے ہیں آج کل کے, جو بعض متجددین ہیں ان کے اس قسم کے بڑے خوشنما دعوے ہوتے ہیں کہ میں یہ نہیں دیکھتا ابو حنیفہ نے کیا کہا تو شافعی نے کیا کہا, میں دیکھتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے. یعنی بزبان حال وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابو حنیفہ امام شافعی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, مجھے پتہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کی. اس کا یہی مطلب ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی یار. جو یہ کہتے ہیں نا میں دیکھتا نہیں ہوں کہ فلاں کیا کہتا ہے تو فلاں کیا. مجتہدین جو بڑے بڑے امت کے محققین گزرے ہیں, اور چلو ایک سے غلطی ہوئی, دو سے غلطی ہوئی, سارے ہی غلط ہیں, سارے غلط ہیں. 15ویں صدی میں ایک آدمی وہ صحیح ہے. یہ میں عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ وہ جو دلائل دیتے ہیں وہ دلائل بھی غلط ہیں. ایک صاحب کا فون آیا کہ وہ جو دلائل دیتے ہیں اس کا جواب دے. میں نے کہا اس کا جواب تو ڈیٹیل میں ہے, اور یاد رکھو ہر دلیل سمجھنے کی ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہوتی. دلیل سمجھنے کے لیے بھی کوئی پہلے آپ کے اندر وہ صلاحیت تو ہو. ایک ڈاکٹر سے آپ پوچھتے ہیں کہ یہ دوا گردے میں فائدہ کیوں پہنچائے گی, گردے کے درد میں, اب وہ آپ کو سمجھایا کہ ایکچولی اس میں یہ کیمیکل ہوتا ہے, تو پھر وہ یوں کرتا ہے, تو پھر وہ یوں کرتا ہے, پھر وہ ایسے کرتا ہے, پھر ایک, تو آپ کی سمجھ میں آئے گا؟ بولے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں یار. ایک صاحب کو میں نے بتایا کہ قیاس بھی ایک شرعی حجت ہے. ہر چیز کا قرآن و حدیث میں صراحتاً ہونا ضروری نہیں ہے. خود قرآن و حدیث نے قیاس کا حکم دیا. کہہ رہے ہیں قیاس کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا قیاس یہ ہوتا ہے کہ منصوص علیہ حکم کو منصوص کی طرف پھیرنا علت مشترکہ کی وجہ سے, بنیاد. کہہ رہے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا منصوص علیہ دیکھو, جیسے کوئی حدیث ہے صریح, وہ تو منصوص ہے, اور ایک غیر منصوص ہے, کوئی ہے نہیں, تو ان دونوں میں جو چیز مشترک ہوگی اس کو علت کہا جاتا ہے. اس علت کی وجہ سے اس حکم کو یہاں لے آنا. کہہ رہے پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی جب نہیں آتا تو نکلو نا یہاں سے, نکلو پتلی گلی سے, یا مدرسے میں بیٹھ کے پورا پڑھ لو. نہیں پڑھتے تو جو پڑھا لکھا ہے اس کو فالو کر لو. دو ہی طبقے ہیں امت میں, جن کو آتا ہے اور جن کو نہیں آتا. جن کو آتا ہے وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث پہ چلیں, جن کو نہیں آتا تو ان کے پیچھے چلنے جن کو آتا ہے. بار بار ایک سوال میں اور ایک دلیل دہراتا ہوں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا, آج کل یہ نعرہ بہت لگا, یہ واقعہ رہ نہ جائے, یہ غار والا. بہت لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ خود سمجھو, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل میرے فیس بک پہ نا مسائل جا رہے ہیں, میں جواب دیتا ہوں تو اس میں دلیل نہیں دیتا جواب کی,
کسی نے پوچھا کہ مجھ سے سوال پوچھا تھا ٹیلی گرام پہ کہ اگر بیوی کو یاد طلاقن کہہ کے پکارا طلاقن تو کیا ہوگا. میں نے جواب لکھ دیا ایک طلاق ہو جائے گی. طلاقن کا مطلب طلاق والی. اب اس میں ظاہر ہے کچھ تفصیل بھی ہے اور دلائل بھی ہیں. تو اب اگر ہم ایک ایک مسئلے کے دلائل لکھ کے بیٹھنا شروع کر دیں تو ایک سال میں ایک ہی مسئلہ بیان ہوگا. ایک سال میں کتنے مسئلے بیان ہوں گے؟ ایک. تو جواب لکھتے ہیں بس، دلائل نہیں لکھتے. ڈاکٹر کے پاس اگر آپ چلے جاؤ نا اور اس سے بولو کہ جو نسخہ مجھے لکھ کے دیں گے آپ میری بیماری کا، تو اس کے دلائل اور کتاب کے حوالے بھی ہونے چاہیے. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی تو حوالے دے دیتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے چند مخصوص قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں. آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ذرا یہ پوچھ کے دیکھیں کہ ابا کا انتقال 1980 میں ہوا تھا، وراثت چھوڑی تھی، اس پہ بڑے والے بیٹے نے ایک منزل اوپر بنائی، پھر منجلے بیٹے نے ایک اور اسٹوری بنا دی اوپر، اس میں ٹائلیں ہمارے بہنوں ہی نے لگائی ہیں کیونکہ وہ بہن کے ساتھ گھر داماد بنے ہوئے ادھر ہی رہا کرتے تھے. ٹائلیں اس نے لگا دی، پھر یہ کر دیا، پھر وہ کر دیا. سن 2000 میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. پھر اب 2017 میں وراثت تقسیم کر رہے ہیں. مفتی صاحب اس کا جواب دیں. اب یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے آپ پوچھیں، پھر میں دیکھتا ہوں وہ کیسے کہتے ہیں چیپٹر نمبر 3 اور آیت نمبر فلاں. میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے مخالف نہیں ہوں، ان کا بہت احترام کرتا ہوں، اللہ ان سے بہت کام لے رہا ہے. مطلب یہ کہ لوگ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ حوالہ کہاں ہے اس کا. ارے بھائی، تو ڈاکٹر ذاکر نائک اگر مفتی ہوتے پھر ان سے مسائل پوچھتے، پھر حوالے دیتے، اور اگر دیتے حوالہ تو ایک پروگرام میں ایک مسئلے کا جواب ہوتا. اور اس حوالے پر جو اعتراضات اٹھتے وہ تو چونکہ مجمع ایسا ہوتا ہے، کوئی حدیث جب وہ بتاتے ہیں تو اس مجمع میں اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے جو اس حدیث پر اعتراض کریں. تو اس لیے خاموشی سے حساب کتاب امن اور شانتی کے ساتھ چل رہا ہے، اور اللہ کرے چلتا رہے. تو مفتی سے اگر آپ پوچھیں گے جو سارا دن بیٹھ کے لوگوں کو مسائل بتا رہے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب بخار بہت تیز ہو رہا ہے، علاج کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا یہ والا انجیکشن. آپ نے کہا یہ والا انجیکشن میڈیکل کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب حوالہ چاہیے. میں بغیر دلیل کے ٹیکے نہیں لگاتا. ٹھیک ہے نا، میں بغیر دلیل کے اپنے ٹیکے نہیں لگواتا، ورنہ آپ دائرہ اسلام سے خارج. مقلد نہیں ہوں، اندھا نہیں ہوں میں، اندھا جو ڈاکٹر جو اٹھا کے میرے کولوں میں گھسیڑ دے میں گھسوا لوں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ٹیکا ہے، ٹیکا انجیکشن ہے، تحقیق. ڈاکٹر گھبرا گیا نا دھمکیوں سے، اڑے ہوئی. ورنہ میں تمہاری جو ہے نا وہ ڈگری اس کو چیلنج کر دوں گا عدالت میں. اب ڈاکٹر نے کتابیں نکالی، نیٹ پہ سرچ کیا اس انجیکشن میں جو جو کیمیکل ہیں، اور وہ پھر ڈاکٹروں کے حق، وہ بھی حوالے ہی دے گا نا ڈاکٹروں کے ہی. فلاں آئنسٹائن تو خیر سائنسدان تھا، وہ ایک فلاں ڈاکٹر ہے، اس کی ریسرچ تھی، ایسے پورے حوالے کر کے 2 گھنٹے لگے اور پھر ایک ٹیکا لگا دیا. لے بھائی نکل گیا. دوسرا آیا، پیشنٹ آ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کھانسی ہے، یہ لے بھائی کھانسی کا سیرپ. صاحب یہ والا کیوں، وہ والا کیوں نہیں؟ سیرپ تو سارے ہی صحیح ہیں، یہ والا کیوں دیا، وہ والا کیوں نہیں دیا؟ ڈاکٹر صاحب نیٹ پہ بیٹھ گئے کھول کے. اس سیرپ کی وجہ کہ بھئی اتنا فٹ، اتنے قد انچ ہو کسی انسان کا، اتنا ویٹ ہو، اس کے لحاظ سے یہ والا سیرپ، اور اس قسم کی کھانسی ہو، یہ والا سیرپ آپ کی صحت کے لیے مناسب ہے. تو اس نے کہا کہ پھر بہرحال چلا گیا وہ. تیسرا آیا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھئی آپ بخار ہے تیز، پیناڈول. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب پونسٹون، وہ کیا ہے؟ پونسٹان جو دوا آتی ہے اس کی بخار کی، پونسٹون کیوں نہیں لکھ کے دیا؟ پیراسیٹامول کیوں نہیں دیا آپ نے؟ پیناڈول کیوں دے رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بھائی پیناڈول میں پیراسیٹامول شامل ہے، کیا دلیل ہے اس کی؟ نظر تو نہیں آ رہی. حوالے. ڈاکٹر کہے گا میں کلینک بند کر کے جا رہا ہوں، سارا دن میں مکھیاں مارنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، لائن لگی ہوئی ہے پیشنٹ کی.
پیشنٹس کی لائن لگی ہوئی ہے اور 3 گھنٹے میں صرف 3 مریض دیکھ چکا ہوں, اور جو دماغ استعمال ہوا ہے حوالے تلاش کرنے میں وہ ایک ٹینشن الگ. اب آپ بھاگے وہاں سے, آپ پیشنٹ تھے, آپ نے کہا یار تو دلیل نہیں دیتا, اب میں اپنا ایک میڈیکل کالج کھولوں گا جماعت المسلمین کے نام سے. یہی ہو رہا ہے, میں ایک نیا فرقہ بناؤں گا میڈیکل سائنس میں جو دلیل سے دوائیں دیا کرے گا. جو دوائیں کس سے دے گا؟ جب بھی دے گا تو دلیل سے دے گا, کیونکہ یہ سارے ڈاکٹر لوگوں کو اندھا مقلد بنا رہے ہیں. پھر وہ جماعت المسلمین کے نام سے ایک میڈیکل کالج کھولے گا, پھر اس کا پارٹ 1 بنے گا, پھر اس کا پارٹ 2 بنے گا, پھر وہ ٹکڑوں میں تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. ڈرامے بازی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو صدیوں سے. آپ لوگ کہتے ہیں نا غلط علماء بھی تو ہوتے ہیں, تو بھائی صحیح کو پہچان لو. صحیح بھی تو ہوتے ہیں اگر غلط ہوتے ہیں. تو جیسے صحیح اور غلط ڈاکٹر میں پہچان کرنے کے لیے دماغ لڑاتے ہو, تو ایسے ہی صحیح عالم میں اور جاہل عالم میں یا باطل عالم میں, اس میں پہچان کرنے کے لیے تھوڑا سا دماغ لڑا لیا کرو, اور اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو. پھر ان کی تقلید ہی کرنی ہے, ان کی پیروی کرنی ہے. واٹس ایپ پہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ سعودی عرب کے جو شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ تھے, مفتی اعظم تھے, وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے. وہ فقہ حنبلی کو فالو تو کرتے تھے, مگر وہ کہتے تھے کہ میں امام احمد کی تقلید نہیں کرتا, میں صرف قرآن و سنت کو مانتا ہوں, اس کے حساب سے فتویٰ دیتا ہوں میں. تو وہ واٹس ایپ میں جنہوں نے مجھے میسج بھیجا, ان کا نظریہ یہ تھا کہ دیکھو ان کا مذہب صحیح ہے, اور ہمارے بارے میں کہا کہ آپ لوگ تو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو. سوال سمجھ میں آیا؟ یعنی یہاں کے علماء تو امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں, اور سعودیہ کے جو مفتی اعظم ہیں وہ کسی کو فالو نہیں کر رہے. وہ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ قرآن و سنت کو. وہ دلیل کو فالو کر کے فتویٰ دیتے ہیں. اب جواب سمجھو, سنو میرا, اللہ کرے جواب سمجھ میں آ جائے. جب جواب ہی سمجھ میں آئے تو قرآن و سنت کہاں سے سمجھ میں آئے گا آپ لوگوں کے. میں نے کہا کہ شیخ بن باز قابل احترام تھے ہمارے لیے, وہ تو قرآن و سنت کو فالو کر کے جب فتویٰ دیتے ہیں تو آپ اس فتوے کو فالو کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یا آپ پھر ڈائریکٹ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہو؟ نہیں آ رہی بات. آپ تو ان کے فتوے ہی کو فالو کرو گے نا, اس اعتماد پر کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں. لہذا آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہو یا ان کے فتوے کو فالو کر رہے ہو؟ اگر آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہو تو شیخ بن باز کا درمیان میں واسطہ لانے کی پھر ضرورت کیا ہے؟ پھر ان کے حوالے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے فتاوی کی کتابوں کو آگ لگا دو پھر. اور اگر آپ بن باز کو اس لیے فالو کر رہے ہو کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں صرف قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں, تو خدا کی قسم یہ دعویٰ امام احمد ابن حنبل نے 1000 دفعہ کیا ہوگا کہ میں صرف قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں. تو پھر امام احمد ابن حنبل کے فتوے کو فالو کرنا یہ بن باز کے فتوے کو فالو کرنے سے زیادہ اہم ہے. کیوں؟ امام احمد ابن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں جن پر پوری امت مسلمہ نے اعتماد کیا ہے. شیخ بن باز یقیناً میرے لیے قابل احترام ہے, قابل اعتماد ہیں, مگر پوری امت مسلمہ کے لیے قابل اعتماد نہیں ہے. ان کے بہت سے فتاوی پر امت کی اکثریت نے اعتراض کیا کہ یہ غلط ہیں, جس میں 3 طلاق کا مسئلہ بھی ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ بن باز کی تقلید کرو تو اس کو اتباع کا نام دے دو, امام احمد بن حنبل کی تقلید ہو تو اس کو جہالت کا نام دے دو اور شرک کا نام دے دو. کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی پائن. کوئی پنجابی بیٹھے ہوتے تو اس وقت کیا کہتے؟ کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی. نہیں آ رہی, نہیں رہنے دیں ایسی, ٹھیک ہے, جیسے چل رہے ہیں ویسے چلتے رہیں. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہمارا دین یتیم نہیں ہے کہ آج کوئی 15ویں صدی میں بیٹھ کے قرآن و حدیث ہمیں سمجھا رہا ہو. یہ تحقیقات چلی آ رہی ہیں, اور جتنا پیچھے جائیں گے, جتنا اسلاف کو فالو کریں گے, اتنا قرآن و سنت کے قریب ہو جائیں گے. اور جتنا بعد والے لوگوں کو فالو کریں گے, نام قرآن و سنت کا ہوگا مگر قرآن و سنت سے اتنا ہی دور ہٹتے چلے جائیں گے. بات قرآن و سنت کی نہیں ہے, قرآن و سنت کی تشریح کی ہے. تشریح کیا کرتے ہو آپ قرآن و سنت کی؟ عوام کو قرآن و سنت کی تشریح کے نام پہ بیوقوف بنانا بہت آسان ہے, بہت آسان. اگر تشریح کے نام پہ بیوقوف بنایا جائے تو ہر آدمی نے قرآن و سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے, اور لوگوں کو اسلاف سے بدگمان بھی کر رہا ہے,
اور کہتا اپنے آپ کو کیا ہے کہ میں صرف اسلاف کو فالو کرتا ہوں, میں بعد والوں کو فالو نہیں کرتا. یعنی بعد والے کسی اور کو فالو کیا کرتے تھے. یہ بات یاد رکھیں, یہ امت یتیم نہیں ہے کہ یہ پورا ایک سلسلہ ہمارا, ایک سیکنڈ کے لیے بھی امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوئی ہے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اللہ نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے, اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی مذہب آئے گا, لہذا ہر دور میں اس مذہب کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. کل ایک میسج آیا میرے پاس جماعت المسلمین والوں کی طرف سے. میسج میں یہ تھا کہ کیا نبی کے دور میں حنفی تھے, کیا نبی کے دور میں اہل حدیث تھے, کیا نبی کے دور میں دیوبندی تھے, کیا نبی کے دور میں بریلوی تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا. نبی کے دور میں صرف اور صرف کون تھے؟ مسلم تھے. آؤ جماعت المسلمین میں شامل ہو جاؤ. بڑے خوبصورت نعرے ہیں. کیا نبی کے دور میں جماعت المسلمین نام کی کوئی مسجد تھی؟ مسجد المسلمین بولو بھائی. نبی کے دور میں تم نمرہ مسجد تھی, مسجد نبوی تھی, مسجد قباء تھی, مسجد جن تھی. حالانکہ مسجدیں تو قرآن میں کیا کہ ان المساجد للہ, مسجدیں صرف کس کی ہوتی ہیں؟ اللہ کی. جن کی مسجد, مسجد جن. تو یہ تو صحابہ پر اعتراض ہوتا ہے, نبی پر ہوتا ہے. جن کی مسجد, اس کا نام مسجد جن رکھ دیا. ارے بھائی, کسی کا نام رکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کی جو تعریف ہے یا اس کے جو اوصاف ہیں وہ اوصاف تبدیل ہو گئے. حقیقت تھوڑی تبدیل ہوتی ہے. پانی کو آپ اگر دودھ کہنا شروع کر دو تو پانی پھر بھی پانی رہے گا. اگر ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ پانی پیا کرو پیاس کے وقت, آپ چائنیز تھے, چائنیز زبان میں مثال کے طور پر پانی کو دودھ کہا جاتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, کہاں نہیں جاتا, کہیں چائنا جا کے دودھ مانگنا شروع کر دیں آپ لوگ. تو آپ جب اس کو اپنی زبان میں ڈیفائن کرو گے تو کیا کہو گے؟ بھائی دودھ چاہیے. لوگ کہیں گے دودھ تو دودھ ہوتا, بولو میں ہمارے یہاں دودھ کس کو کہا جاتا ہے؟ پانی کو کہا جاتا ہے. الفاظ میں نہیں الجھو, الفاظ میں الجھنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں. جن کی مسجد تھی جماعت اور ان لوگوں کی مسجدوں کے نام کیا ہوتے ہیں؟ مسجد المسلمین. مطلب یہ کہ باقیوں جو ہے نا وہ مسجد الکافرین ہے. نام ایسا فرقہ وارانہ نہ رکھا ہے کہ الفلاحیہ مسجد تو مسلمین کی ہے ہی نہیں. تو یاد رکھو, یہ جو دیوبندی بریلوی اہل حدیث کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں. اب اگر ان میں کوئی فرقہ اپنا نام مسلم رکھ لیتا تو یہ دوسرے پر تانا ہوتا کہ گویا کہ یہ غیر مسلم ہے. چونکہ سب مسلم ہیں, تو جب کافر کے سامنے ہمارا تعارف ہوگا تو دیوبندی بریلوی اہل حدیث سے نہیں ہوگا, پھر ہوگا مسلم اور غیر مسلم سے. لیکن جب مسلمان کا آپس میں تعارف ہوگا, پھر یہ نہیں کہ میں مسلم, اس کا مطلب وہ کہے گا میں کیا کافر ہوں. جو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم سب پاکستانی ہیں نا, کنٹری کے لحاظ سے, ملک کے لحاظ سے ہم سب کیا ہیں؟ پاکستانی. سارے یہاں پاکستانی بیٹھے. اب یہ سارے یورپ میں چلے گئے, کسی کنٹری میں جمع ہوئے, میز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں 4 آدمی. ایک جاپانی بیٹھا ہوا ہے, ایک فرانسیسی بیٹھا ہوا ہے, ایک امریکی بیٹھا ہوا ہے, ادھر ایک پاکستانی ہے جس میں ایک پنجابی ہے, ایک سندھی ہے, ایک مہاجر ہے. تو اب وہاں جب تعارف ہوگا تو سندھی پنجابی مہاجر سے نہیں ہوگا, بلکہ یہ امریکی ہے, یہ جاپانی ہے, یہ فرانسیسی ہے, اور یہ کیا ہے؟ پاکستانی. لیکن جب پاکستان میں سب بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ پاکستانی ہے, سب اپنا شناختی کارڈ یہاں چپکا کے بیٹھے ہوئے ہیں, پاسپورٹ ہاتھ میں ہے سب کے. اب جب آپ پوچھیں گے بھائی تم کیا ہو, تو کہے گا یار میں تو پنجابی ہوں, یار میں تو لاہوری ہوں, یار میں تو سندھی ہوں, حیدرآبادی ہوں. اپن حیدرآبادی اپن بولتے ہیں نا, اپن تو کیا ہے؟ حیدرآبادی ہے. ہم حیدرآبادی ہیں, یہی بولے گا نا, اپن حیدرآبادی ہیں. تو ہم جواب بولیں گے کہ آپ حیدرآبادی ہیں, آپ کے بولنے سے ہمیں پتہ چل گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہی بولیں گے نا ہم. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اپن کو پتہ چل گیا ہے. مجھے نہیں پتا, میں نے سنا ہے حیدرآبادی اس طرح بولتے ہیں, ہوتے بہت اچھے ہیں حیدرآبادی. یہ والا حیدرآباد نہیں, انڈیا کے حیدرآباد کی بات ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے. تو اب اگر آپ کسی پنجابی کے سامنے بیٹھے ہو, اپنا تعارف کروا رہے ہو کہ میں پاکستانی ہوں, تو غصہ آئے گا, بولا میں کیا جاپان سے آیا ہوں. تو جماعت المسلمین والے جب کسی اوریجنل مسلمان سے ملتے ہیں تو اس سے اپنا تعارف کیا کرواتے ہیں؟ میں کیا ہوں؟ مسلم. سامنے والے کا مذاق اڑانا ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے آپ کو دیوبندی بریلوی حنفی شافی کچھ بھی نہ کہیں, عام مسلمان ہی ہیں ہم.
لیکن ظاہر ہے مسلمانوں میں جب فرقے بنے ہیں اور وہ فرقے ایسے نہیں بنے کہ وہ بالکل اسلام کی حدود سے باہر نکل جاتے, اسکول آف تھاٹ میں اختلاف ہو گیا, تو پھر شریعت ہمیں کہتی ہے کہ کسی کو کافر بنانا آسان کام نہیں ہے. اسکول آف تھاٹ میں فرق کی وجہ سے پھر یہ نام دیا جانا مجبوری ہے کہ بھئی آپ ہیں کیا, آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے, مجبوری کہاں ہوتی ہے جہاں رشتہ لینے کے لیے گئے آپ, یا مسجد میں امام رکھوانا ہے آپ نے. اب امام جب آپ نے رکھوانا ہے تو آپ چاہتے ہیں نا کہ بھئی مسجد کمیٹی بیٹھی ہے, بھئی امام کا عقیدہ تو پتہ چلے کیا ہے, تو وہ کہ میں سمپل مسلمان ہوں. بھئی سمپل مسلمان تو ہیں, لیکن آپ لاؤڈ اسپیکر پہ فجر سے پہلے صلاۃ والسلام, ظہر سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ کہے گا ہاں پڑھوں گا. تو اس کا مطلب آپ بریلوی ہیں؟ نہیں میں بریلوی نہیں, میں کیا ہوں, میں سمپل مسلمان ہوں. اچھا پھر آپ بتائیں کہ جب دعا ہوگی, دعا کے بعد پھر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, حق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا صلی اللہم صلی, یہ سب چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ ہاں چلے گا. اس کا مطلب آپ بریلوی نہیں بھائی میں کسی کو نہیں مانتا. اچھا بتائیں جب ہمارے محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے گا تو 40 دن تک کل شریف اور مختلف قسم کے شریف چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ ہاں چلیں گے. اس کا مطلب ہے یار کوالٹیز تو ساری وہی والی ہیں, تو بول کیوں نہیں دیتے یار ایک دفعہ میں بریلوی ہوں, تاکہ ہمیں ایک ایک سوال پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. بول دو بھائی, تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ بھائی صلاۃ والسلام بھی ہوگا, 40واں بھی ہوگا, 11ویں شریف بھی ہوگی, 12ویں بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا, اور ربیع الاول کو بڑے دھوم دھام سے منایا جائے گا. تو یہ اس کے لیے شارٹ فارم کیا ہے, بھائی بریلوی ہوں, تو ہمیں پتہ چل جائے گا, ایک ایک سوال پوچھنا نہیں پڑے گا آپ سے. اس لیے لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے یہ نام کوئی باقاعدہ گورنمنٹ سے شروع میں رجسٹرڈ نہیں ہوئے کہ لوگوں نے ایک پینل بیٹھا ہو, تو ایک خود بخود ایک نام پڑ گیا, اور بلا ضرورت اس کا استعمال غلط ہے. اس سے فرقواریت پھیلتی ہے. جہاں ضرورت ہو ہم کہتے ہیں وہاں اس حد تک استعمال کیا جائے. مثال کے طور پر کوئی اہل حدیث ہے, اب آپ اس سے پوچھ رہے ہیں بھائی نماز, یہاں انتظامیہ سارے فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. اب کوئی امام آیا تو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں بھائی یہ ہمارے مسلک کے ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اہل حدیث بھی مسلمان ہوتے ہیں, لیکن آپ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام بدک جائے یا عوام کو اعتراض ہو. تو امام تو وہ ہونا چاہیے نا جو عوام جس کو دل و جان سے قبول کر لے. تو اگر اہل حدیث علاقے میں زیادہ ہیں تو وہ اس کو زیادہ آسانی سے قبول کر لیتے ہیں. کرنا دونوں کو ایک دوسرے کے اماموں کو قبول کر لینا چاہیے آسانی کے ساتھ, لیکن اگر عوام کے جذبات کا یا ان کی وہ کچھ سیاستاً کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں تو پھر پوچھ لینا پڑتا ہے. اب وہ بتا نہیں رہا منہ سے کہ میں اہل حدیث ہوں, میں مانتا ہی نہیں کسی کو, تو بھائی ٹانگیں چوڑی کرو گے, پتلی کرو گے, زور سے آمین کہو گے, آہستہ آمین کہو گے. اس طرح ایک فرقہ نکلا ہوا ہے توحیدی, وہ کہتے ہیں میں فرقے کو نہیں مانتے, لیکن لوگوں نے ان کو توحیدی کا نام دے دیا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, ہم تو بس توحید کی تعلیم دے رہے ہیں, اور وہ قبر کے عذاب کے منکر ہیں, اور امام احمد بن حنبل کو معاذ اللہ کافر قرار دیتے ہیں, اور بڑے بڑے ائمہ پر انہوں نے طعن و تشنیع کی, اور کہتے ہیں ہم نہ جماعت المسلمین ہیں, ہم نہ اہل حدیث ہیں, ہم سمپل مسلمان ہیں. لیکن ایک نئی چیز ابھر کے آئی تھی تو پبلک نے اپنی آسانی کے لیے اس کو نام کیا دے دیا, توحیدی فرقہ. یعنی ہر وقت توحید پہ بولتا ہے وہ, جو کہ غلط بولتا ہے. یہ توحید پہ ہر وقت بولنا تو صحیح ہے, مگر ان کی توحید الگ اسٹائل والی ہے. وہ توحید نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول لے کر آئے تھے. ان کی توحید کا مطلب ہے کہ ہمارے سوا باقی سارے مشرک ہیں, یہ مطلب ہے. تو اب لوگوں نے تو ان کا نام رکھ دیا نا توحیدی, تو جب رکھ دیا تو بن گیا نا. تو ہمارا نام کون سا, ہم نے خود دیوبندی رکھا ہے, وہ تو لوگوں نے رکھ دیا. تو بریلوی بھی لوگ رکھتے ہیں آسانی کے لیے, کوئی گرین چینل, وائٹ چینل. پھر میں نے اپنی طرف سے اس میں اور آسانی رکھ دی, بھائی یہ دیوبندی بریلوی کیا, وائٹ چینل بولو, گرین چینل بولو. کیا خیال ہے, کلر دیکھ کے لوگو ہونا چاہیے جسے پتا چل جائے. تو ناموں میں نہیں کچھ رکھا. نبی نے فرمایا جنتی فرقہ وہ ہوگا ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا. عقائد میں صحابہ کو فالو کرنے کا حکم ہے, فروعی مسائل میں صحابہ کو فالو کرنے کا حکم ہے, اور اگر صحابہ کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو پھر دونوں طرف صحیح ہے. پھر اگر دو رائے ہیں, کوئی ٹانگے, کوئی زور سے آمین کہہ رہا ہے, آہستہ آمین کہہ رہا ہے, تو اس کا مطلب دونوں صحیح ہیں, کیونکہ صحابہ میں زور سے والے بھی تھے اور آہستہ والے بھی. پھر تو جہنم اور جنت کی بات ہی ختم ہو گئی یہاں پہ. تو اسی طرح جماعت المسلمین کا اپنا ہے کہ وہ اس نے واٹس ایپ پہ بھیجا میں مسلم ہوں. کہہ رہے وہ نبی کے دور میں تو نہ حنفی تھے, نہ یہ تھا, نہ وہ تھا. میں نے کہا نبی کے دور میں اس قسم کا کوئی مسلم بھی نہیں تھا جس کی بنیاد 1978 میں رکھی گئی ہو کھوکھرا پار میں. یہ والا مسلم نبی کے دور میں دکھاؤ.
نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ والا تھوڑی تھا. تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. میں یس کر رہا تھا وہ جو غار کا دروازہ بند ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں, اس لڑکی نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ, اللہ سے ڈر. تو اس شخص کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا. ایسی کنڈیشن میں جب اپنی محبوبہ پر قدرت ہو اور وہ مجبور ہو اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو تو یہ پیچھے ہٹ گیا. کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے. ایک دن کا جواب دینا ہے. تو اب دعا مانگ رہا ہے اللہم ان کنت فعلت ھذا ابتغاء وجہک فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ اگر میں نے یہ کام تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا, ظاہر ہے اللہ کے علاوہ یہ کام کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اگر اللہ تیری رضا تھی تو آج جس مصیبت میں میں مبتلا ہوں اس مصیبت کو مجھ سے دور کر دے. غار کا دروازہ تھوڑا سا سرک گیا. ہم خود تو اللہ کے لیے کبھی کچھ کرتے نہیں ہیں, اللہ سے شکایتیں کرتے ہیں کہ وہ تو ہمارے لیے کچھ کرتا ہی نہیں, حالانکہ اللہ پھر بھی بہت کچھ کر رہا ہے ہمارے لیے, مانتے نہیں ہیں. غار کا دروازہ سرکا ہے اتنا کہ سانس آنا شروع ہو گیا ان کا. دوسرے نے دعا مانگی اے اللہ میرے پاس ایک شخص آیا, مزدور تھا, دہاڑی بنتی تھی, شام کو جب دہاڑی دینے کا وقت آیا میرا اس سے جھگڑا ہو گیا, وہ دہاڑی لیے بغیر واپس چلا گیا. تو وہ جو اس کی اجرت تھی وہ میں نے الگ کر کے کاروبار میں لگا دی, گائے بھینسیں بکریاں خرید لیں. وہ ہوتے ہوتے ایک دو گائے سے پورا ریوڑ تیار ہو گیا. وہ کئی سال کے بعد آیا اور اس نے کہا میری اجرت دو. میں نے کہا یہ پورا ریوڑ تمہارے پیسوں سے, یہ تمہاری اجرت ہے. آج ہے کسی میں اتنا ظرف؟ 60 لاکھ روپے لے کے ہڑپ کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پیسوں سے بزنس کر رہے ہیں. اور جب جاؤ لینے کے لیے تو کہہ رہے پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے. کل کسی خاتون کا فون آیا کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے زکوٰۃ چاہیے, میرے بچوں کی فیسیں نہیں جا رہی اور میرے بچوں کی فیسیں ادا نہیں ہو رہی اور گھر میں راشن کا مسئلہ ہو. میں نے کہا ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ صرف 50,000 روپے ان کی تنخواہ. میں نے کہا دوبارہ یہ آئے نا تو مجھے بتانا. ہمارے پارک میں 2-3 بڑے بڑے کتے ہیں, یہ چھوڑ دو ان کے پیچھے. شرم نہیں آتی بھیک مانگتے ہوئے, شرم نہیں آتی. جس کے پاس 2 وقت کھانے کو روٹی ہے اس کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا حرام ہے. اگلے دن کے لیے آپ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. آپ صبح اٹھے, آپ کو پتا ہے کہ میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ آج میں 2 وقت کا کھانا خود بھی کھا سکتا ہوں, اپنی بیوی کو بھی کھلا سکتا ہوں اور بچوں کو بھی. 3 ٹائم کا نہیں. ناشتے کے پیسے اگر نہیں ہے تو بھیک نہیں مانگ سکتے آپ, یاد رکھو مسئلہ. 2 ٹائم کے کھانے کے اگر پیسے ابھی نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے دہاڑی لگے گی اور 2 ٹائم کا کھانا خود بھی کھا سکتا ہوں, اپنی بیوی کو بھی کھلا سکتا ہوں, اپنے بچوں کو بھی, تو اگلے دن کے لیے پیسے مانگنا حرام ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ کیونکہ جب آج کے لیے ہے تو آج تو ہو جائے گا, جب کل آئے گی پھر کل دیکھنا. کل اگر نہیں ہے کھانے کو پھر آپ بھیک مانگ سکتے ہیں, لیکن عزت دار لوگ پھر بھی نہیں مانگتے. لیکن بہرحال شریعت نے اجازت دی ہے ایسے موقع. ہر آدمی زکوٰۃ کے لیے کشکول لے کے کھڑا ہوا ہے, زکوٰۃ دے دو, زکوٰۃ دے دو, زکوٰۃ دے دو. ہاں زکوٰۃ دینے کے حکام الگ ہیں. بغیر مانگے دے سکتے ہیں آپ, اگر وہ نصاب کا مالک نہیں ہے, 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے, مانگتا بھی نہیں ہے تو پھر دے سکتے ہیں آپ اگر غریب ہے. لیکن اس کے لیے مانگنے کی اجازت نہیں ہے. مانگنے کے حکام الگ ہیں, اس کے لیے قوانین سخت ہیں. بغیر مانگے کسی کو دے دینا اس میں شریعت نے آسانی رکھی ہے. تو دوسرے نے کہا کہ اے اللہ یہ سارا ریوڑ, یہ سارا مال کس کا ہے؟ حالانکہ شرعی طور پر وہ مال اس کا نہیں تھا. آپ کے پاس اگر پیسے آپ بزنس کرتے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارا بزنس, اس کے شرعی حکم کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ میں بیان کر رہا. لیکن اس نے کہا کہ اس کے ضمیر نے ملامت کی کہ یہ سارا پیسہ اس کا تھا, اس کے پیسوں سے میں نے بزنس, تو سارا بزنس اس کو دے دیا جائے. تو وہ بھی ایسا نیمبو نچوڑ نکلا, ساری بھیڑ بکریاں لے گیا. ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ نہیں یار یہ اتنا تو نہیں, چلو تھوڑے سے ڈبل کر کے دے دو, 3 گنا دے دو. یہ کیا کہ سارا ہی بزنس دے دیا یار, آدھا تو رکھ لو. بعض ایسے نیمبو نچوڑ ہوتے ہیں
معاشرے میں نمازی بھی ہوتے ہیں, پرہیزگار بھی ہوتے ہیں, پیسوں کے معاملے میں لچڑ ہوتے ہیں. لچڑ سمجھتے ہیں؟ ایک نمبر کے لچڑ. دل نہیں ہے, دل, پیسہ بہت ہے, دل نہیں ہے, پورا مال لے گیا اٹھا کے, شرم نہیں آئی. تو یہ کہنے لگا اے اللہ اگر میں نے یہ سب تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا, فاکشف عنا ما نحن فیہ ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک. تو کیا ہوا ہے کہ غار کا دروازہ تھوڑا سا اور ہل گیا, روشنی بھی آنا شروع ہو گئی, ہوا بھی آنا, لیکن اتنا نہیں کہ ابھی دونوں نکل سکے. تیسرے نے دعا مانگی, وقت میں جلدی میں نمٹاؤں, کہ اے اللہ میرے والدین تھے, بچے تھے جو کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے, بچے بھی ہوتے تھے, والدین بھی ہوتے تھے, اب بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. تو میں بکریاں چرانے جایا کرتا تھا, تو شام کو جب گھر آتا تو بکریوں کا دودھ نکال کے اپنے والدین کو پہلے پلاتا اور اس کے بعد بچوں کو پلاتا. پہلے ابا, پھر اماں, اور اس کے بعد بچے. اس دن میں لیٹ ہو گیا, آیا تو دیکھا والدین سو چکے ہیں, بچے جاگ رہے ہیں. مجھے اس بات سے شرم آئی کہ میں اپنے بچوں کو اپنے والدین پر ترجیح دوں. آج میں نے دیکھا ہے ابا کھانس رہا ہے, اس کی دوا کا کوئی خیال نہیں ہے, بچے کو ترجیح دی جاتی ہے. بچوں کا بڑا خیال ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں گھر, وہ بوڑھے تھے, سگریٹ بھی پیتے تھے, کہ میں سگریٹ پیتا ہوں تو میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ ابا آپ کمرے سے باہر سڑک پہ جا کے پیا کرو, اس سے میرے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں, بیماریاں لگتی ہیں. میں نے کہا اس کو بولو کہ جب سگریٹ پیا کروں میں تو اپنے بچوں کو بولو کہ جب دادا سگریٹ پی رہے ہیں تو بیٹا آپ کمرے سے باہر نکل جاؤ. کتنی بے شرمی کی بات ہے, باپ کو کمرے سے باہر نکال رہے ہیں, بچوں کو باہر نکالو بھائی, دادا ابھی سگریٹ پی رہے ہیں. یہ تمیز ہے, تمیز, یہ ضروری ہے. بچوں کو باہر نکال دو, بیٹا دادا ٹھیک ہے سگریٹ پینا غلط ہے لیکن اب پی رہے ہیں, اب دادا ہیں, وہ دنیا چھوڑنے کے موڈ میں ہیں کہ میں چھوڑ دوں, میں مرا کیوں نہیں میں ابھی تک, اس عمر میں سگریٹ پی رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں یار سب چلے گئے, میں کیوں نہیں گیا ابھی تک, اس لیے وہ پی رہے ہیں. اب ان کو تو نہیں روک سکتے نا آپ. تو اب وہ سگریٹ پی رہے ہیں, عادت ہے ان کی, اور آپ ان کی عادت نہیں چھڑوا سکتے, تو آپ اپنے بچوں کو ان کا تابع بنائیں, دادا کو اپنے بچوں کا تابع مت بنائیں. کیونکہ کل آپ بھی سگریٹ پیئیں گے تو آپ کے بچے کیا بولیں گے, ابا پتلی گلی سے نکلو. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے باپ نے بچپن میں ہمارا اتنا خیال کیا کہ ہماری خاطر اپنے باپ کو کمرے سے باہر نکال دیا کرتے تھے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے. آپ اگر اپنی اولاد کو اپنے والدین پر ترجیح دو گے تو بچے آپ کے بڑھاپے میں یہ اس کو پازیٹیو نہیں لے کے جائیں گے کہ ہمارے ابا اتنے اچھے تھے کہ ہمارا اتنا خیال کیا. وہ کہیں گے جب ہمارے باپ نے اپنے باپ کا خیال نہیں کیا تو ہم اپنے باپ کا خیال کیوں کریں. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شادی جلدی کر لیا کرو تاکہ بچے دادا کو دیکھ لیں. جب آپ, حقیقت بتا رہا ہوں, پہلے لوگ اپنے باپ کی خدمت کرتے تھے اپنے بچوں کی موجودگی میں, جس سے بچے باپ کی خدمت کرنا سیکھتے تھے. باپ جب اپنے باپ کا احترام کرے گا بچوں کے سامنے, اور بچوں کو یہ 10-15 سال تک یہ پروسیس دیکھنے کا موقع ملے گا, تو بچوں کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہمارے خاندان کی یہ پرمپرا ہے کہ ہمارے ہاں بڑوں کی ایسی خدمت ہوتی ہے. جیسے میرے ابا نے 20 سال دادا کی خدمت کی فالج میں, تو ہمیں بھی اپنے ابا کی خدمت کرنی پڑے گی. شادی اتنی دیر سے ہوتی ہے کہ دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. یہ سب کلچر ہمارا یہودیوں سے آیا ہوا ہے, جس نے تمہیں الو بنایا ہوا ہے, اور تم اسی پہ چل رہے ہو. تمہارا سارا سسٹم خراب ہو رہا ہے. جلدی جلدی دادے بن جاؤ, جلدی جلدی. کتنا اچھا لگے گا آپ بولو گے میں دادا ہوں. 35 سال میں آپ بولو گے کہ میں کیا ہوں, دادا ہوں. آپ کہو گے کہ آپ کیوں نہیں ہیں ابھی تک اتنی باتیں کر رہے ہیں. مجھے یہ باتیں خود دیر سے سمجھ میں آئی ہیں. میں تو خود مولوی بنا ہوں, تو پھر میں تو 26 سال میں تو میں مولانا بنا ہوں. میں دیر سے مدرسے میں داخل ہوا. اگر میں جلدی داخل ہو جاتا تو آج میں دادا ہوتا, اور پھر کوئی مجھ سے منہ اٹھا کے بات کرتا تو میں اپنے بچوں اور پوتوں کی فوج لا کے کھڑا کر دیتا. بولا ان سے بات کرو, ان سے پہلے یہ پرمیشن دیں گے پھر مجھ سے بات کرنا. دادا تو دادا ہوتا ہے بھائی. یہ تو آج کل مشہور ہے نا, دادا ہے کیا تو محلے کا, کہتے ہیں نا لوگ.
تو جوانی میں دادا دادی نانا نانی جوانی میں بن جایا کرو, بڑے فائدے ہیں اس میں. اور بچے پالنا کوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ مسلط کیا ہوا ہے ہم نے. یاد رکھو, ماں باپ بچوں کو نہیں پالتے, بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. جس گھر میں بچے ہوں نا تو ماں باپ خود بخود پل جاتے ہیں, بچے نہیں ہوں تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں, ٹینشن رہتی ہے ان کو. بچے تو جوڑ پیدا کرتے ہیں, خاندانوں کو ملاتے ہیں. انٹرٹینمنٹ کا ایک سب سے بہترین ذریعہ ہے بچہ. ان کی باتیں, ان کی سوچ, ان کی چھلانگیں, ان کی عجیب عجیب چیزیں, وہ آپ ان کی حرکتیں تو دیکھو, ہر بچہ ایک نئی چیز ہوتا ہے وہ. تو وہ پالتے ہیں آپ کو, آپ کی ٹینشن دور کرتے ہیں. تو خیر وہ اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ اے اللہ, میں نے اپنے والدین, وہ میرے بچے آئے کہ ہمیں چاہیے دودھ, میں نے کہا کہ میں اگر والدین کو جگاؤں گا تو نیند خراب ہوگی, اور اگر اپنی اولاد کو پہلے پلا دوں گا تو یہ میرا معمول نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے والدین پر ترجیح دوں. ساری رات پیالہ لے کے ان کے سر کے کنارے کھڑا رہا ہوں کہ خود ہی آنکھ کھلے گی تو مانگیں گے اور میں ان کو پیش کروں گا. اور بچے میرے پاؤں میں رو رہے ہیں, یہاں تک کہ فجر ہو گئی, صبح کا وقت ہو گیا, فجر کا ٹائم ہو گیا, والدین کی آنکھ کھلی اور میں نے ان کو دودھ پلایا, پھر وہ بچا ہوا بچوں کو پلایا. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک, اے اللہ اگر یہ میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے, فاکشف عنا ما نحن فیہ, جس مصیبت میں مبتلا ہوں اے اللہ تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ غار کا جو پتھر تھا وہ لڑکا, فخرجوا ینطلقون او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, سب آرام سے نکل گئے. کتنی بڑی مصیبت سے اللہ نے بچا لی. جیسے اللہ دنیا کی مصیبتوں سے بچاتا ہے, آخرت میں اس سے بھی بڑی بڑی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ تقوی پر بچائے گا. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ وہ جو جادوگر کا, ہاں وہ جو ہمارے دو دوست جیل میں تھے انہوں نے واقعہ سنایا تھا, وہ پھر میں اگلے ہفتے سناؤں گا, وقت پورا ہو گیا ہے. تو اگلے ہفتے مجھے یاد دلائیے گا وہ واقعہ بھی, اور پھر وہ نوجوان والا واقعہ کہ وہ راہب کے پاس سے گزرتا تھا اور اس نے قربانی دی تھی, تو قربانی پہ اللہ نے کتنا نوازا. اگلے ہفتے پھر یہاں سے ملیں گے آپ سے انشاءاللہ. لائن پہ رہیے گا آپ لوگ. ہاں وہ ڈھول کی بات آئی ہے, پھر یہ وقت پورا ہو گیا ہے. دعا کے وقت میں بتاتا ہوں کہ شادی میں ڈھول بجانا جس میں حدیث کا میں ذکر ہے وہ یہ والا ڈھول نہیں ہے. وہ کون سا والا ڈھول ہے وہ بتاؤں گا آپ کو میں, وہ دعا کے وقت میں, تاکہ وقت جو ہے دے دیا تو اس پہ جو ہے نا وہ بیان ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ فی الحال دف وف نہ بجائیں, ٹھیک ہے. بجانا ہو تو سمپل دف نہیں ہوتا, بالکل ڈھم ڈھم ڈھم, اس کی گنجائش ہے, بالکل سادہ. اور صرف ڈھول بجانے پر اکتفا کریں, ناچیں نہیں اس کے ساتھ. تو اگر شادی کرنی ہو